اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنی صدق اللہ مولانا العظیم۔ الحمدللہ والشکر للہ 20 روزہ دورہ قرآن مجید کی آج 13ویں نشست ہے اور سابقہ لیکچر کے ساتھ ربط قائم کرتے ہوئے کچھ باتیں میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ ابھی کل والا موضوع ہی ہمارا جاری ہے جس کا عنوان تھا کہ انسان جب ہدایت کی آرزو کے ساتھ اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو جواب دعا کے طور پر پورے قرآن مجید کا نزول ہے، اور پورے قرآن مجید کے اندر اللہ جل مجدہ الکریم نے جو اپنے اسماء مبارکہ کا ذکر کیا ہے وہ اسماء مبارکہ ہمارے لیے بڑی اہمیت اور ضرورت کے طور پر پروردگار نے ان کو نازل کیا ہے۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا، آج پھر میں اس کے ساتھ اس کو جوڑ رہا ہوں کہ باری تعالیٰ کی ذات اور صفات انسان اپنی عقل اور اپنے حواس کے ساتھ اس کو محسوس نہیں کر سکتا۔ یوں سمجھ لیں کہ اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات نہ معقول ہے اور نہ محسوس ہے، نہ ہم حواس کے ذریعے اسے محسوس کر سکتے ہیں اور نہ عقل کے ذریعے اس کو معقول کر سکتے ہیں۔ پھر ایک ذریعہ رہ جاتا ہے جو عقل اور حواس سے الگ ہے، اور وہ وحی کا ذریعہ ہے۔ وحی ایک ایسا ذریعہ علم ہے کہ جو پروردگار صرف اور صرف اپنے انبیاء اور اپنے رسولوں کو نصیب فرماتا ہے۔ انسانوں کی ہدایت کے لیے پروردگار پیغمبروں کو مبعوث فرماتا ہے اور ان کی طرف وحی کا سلسلہ شروع کرتا ہے۔ وہ وحی ہدایت پر مبنی ہوتی ہے۔ اس وحی کے ذریعے پیغمبروں اور رسولوں نے انسانوں کو ہدایت دینا ہوتی ہے۔ پیغمبروں اور رسولوں کی یہ شان ہے کہ وہ بڑی ایمانداری کے ساتھ اپنے پروردگار کا پیغام جو ہے وہ لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں، اور اس میں کسی قسم کی کوئی کمی بیشی نہیں کرتے۔ تمام نبیوں اور تمام رسولوں سے بڑھ کر ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو شرف بخشا گیا، وہ شرف یہ بخشا گیا کہ آپ پر وحی کا نزول کر کے وحی کو محفوظ کر دیا گیا، جس میں کسی قسم کی کوئی گڑبڑ نہیں اور کسی قسم کی کوئی کمی نہیں اور کسی قسم کا کوئی عیب نہیں اور کسی قسم کا کوئی ریب نہیں۔ اس لحاظ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد
نبوت کا سلسلہ روک دیا گیا، چونکہ وحی کو محفوظ کر دیا گیا۔ اس پر ہم بات کر چکے ہیں اور تفصیل سے کر چکے ہیں۔ اب یہ بات سمجھنے والی ہے کہ نبیوں اور رسولوں نے انسانوں کی اصلاح کی بنیاد جس چیز پر رکھی یا جس عقیدے پر رکھی، وہ عقیدہ توحید ہے۔ میں واپس پلٹ کے صفات باری تعالیٰ کی طرف آتا ہوں، لیکن کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کر لوں کہ تمام نبیوں نے، تمام رسولوں نے انسانوں کو جو سنوارنا چاہا، انسانوں کی جو اصلاح کرنا چاہی یا اصلاح کی، اس کی بنیاد انہوں نے عقیدہ توحید پر رکھی۔ عقیدہ توحید جب ہم قرآن مجید سے سمجھتے ہیں تو پھر ہمیں عقیدہ توحید سمجھنے میں کسی قسم کی کوئی دقت، کوئی مشکل پیش نہیں آتی۔ اور اگر ہم توحید کو فلاسفروں کی زبان سے سمجھنا شروع کریں گے تو اس میں پھر بہت بڑے مسائل ہمارے سامنے آتے ہیں۔ لہٰذا ہم نے فلسفے کی روح سے اللہ کو نہیں جاننا، چونکہ فلسفے کی بنیاد پھر عقل پر ہے، اور میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ باری تعالیٰ کی ذات کو عقل کے ذریعے نہیں جانا جا سکتا۔ ہمارے پاس ایسی کوئی شے ہی نہیں جس سے ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو پا سکیں سوائے نبوت کے۔ تو نبیوں نے جو عقیدہ لوگوں کو سمجھایا وہ بہت سمجھنے والی چیز ہے۔ انبیاء جب قوموں کے اندر آئے تو ان قوموں کے اندر بھی برائی تھی، عقیدہ بگڑا ہوا تھا، اعمال بھی بگڑے ہوئے تھے، انسان خراب تھے، عقیدہ بھی خراب تھا، عمل بھی خراب تھا۔ انہی کو تو سنوارنے کے لیے نبی آئے۔ نبی مبعوث ہی اس لیے کیے گئے تاکہ لوگوں کی اصلاح کی جائے۔ کسی پیغمبر نے، کسی رسول نے، کسی نبی نے یہ نہیں کہا کہ میں اپنی سمجھ سے یا اپنی عقل سے یا اپنی طرف سے تمہاری اصلاح کر رہا ہوں۔ ہر نبی کا قول جو انہوں نے قوموں سے کہا وہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ انہوں نے یہی کہا کہ ہم تمہاری طرف اللہ کے رسول بن کر آئے۔ ہم جو نبی بن کر آئے ہیں خود نہیں بنے، ہمیں اللہ نے نبی بنا کر تمہاری طرف مبعوث کیا ہے، اور ہم جو تمہیں پیغام دے رہے ہیں یہ بھی اللہ ہی کا پیغام ہے۔ اور اللہ نے ہی نبیوں کو سمجھایا کہ لوگوں کو بتاؤ کہ اس کائنات کے اندر باطل کبھی پنپ نہیں سکتا، باطل کبھی جیت نہیں سکتا، باطل کبھی فلرش نہیں کر سکتا، حق کا ہی غلبہ رہے گا، چونکہ میں حق ہوں، میرا نظام حق ہے، اور جو چیز میں نبیوں کے ذریعے تمہیں دے رہا ہوں اسی نے غالب آنا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ انبیاء نے جو توحید سمجھائی لوگوں کو، آج توحید پر بھی بڑے جھگڑے ہیں کہ کون سی توحید مانی جائے۔ تو قرآن مجید تو بہت واضح طور پر ارشاد فرماتا ہے، اور قرآن مجید کے ذریعے توحید کو سمجھنا چاہیں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ سب سے پہلی یہ بات ذہن میں رکھیں کہ توحید نبوت اور رسالت کے ذریعے سمجھ آئے گی، یہ بات طے ہو گئی۔ آپ اپنی عقل سے توحید کو نہیں سمجھ سکتے، اپنے حواس سے بھی اس کی توحید کو نہیں سمجھ سکتے، توحید کو پا نہیں سکتے۔ ذریعہ علم جو ہے وہ وحی رہ گیا، تو وحی غیر نبی پر نہیں اترتی،
غیر رسول کو وحی نہیں دی جاتی. وہ جو وحی کا بعض اوقات قرآن مجید میں ذکر آتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف وحی کرنا یا شہد کی مکھی کی طرف وحی کرنا، وہ ذکر آتا ہے، تو اس کو کسی بھی قرآن مجید پڑھنے والے نے وہ وحی نہیں مانا جو وحی نبیوں کی طرف آئی ہے. یعنی اس میں کوئی دو رائے ہی نہیں. وہ تو یہ سمجھایا گیا کہ شہد کی مکھی اگر میلوں سفر کر جائے اپنے چھتے سے تو وہ جتنی بھی دور چلی جائے وہ واپس اپنے چھتے میں آتی ہے اور وہ رستہ بھولتی نہیں ہے. اس کو ہم نے سمجھ دی ہے کہ فصلوں کی سو بولا رب کے زولولا، کہ جس رستے پر جاتی ہے واپس پلٹ کے اسی رستے پر اپنے چھتے میں ہی آتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف جو وحی کی گئی وہ بھی نبوت والی وحی نہیں، بلکہ وہ دل میں بات ڈال دی گئی کہ اس بچے کو دریا کے سپرد کر دو. اے موسیٰ کی والدہ، ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں کہ اس بچے کو دوبارہ تمہاری گود میں ہی لائیں گے. تو چونکہ عورتوں کی طرف نبوت والی وحی نہیں کی گئی، اسی طرح شہد کی مکھی کی طرف جو وحی کی گئی ہے وہ بھی نبوت والی وحی نہیں. اس میں تو امت میں کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے، سب متفق ہیں. لیکن نبیوں اور رسولوں کی طرف جو وحی بھیجی گئی وہ وحی ہدایت والی وحی ہے، یعنی انسانوں کی اصلاح کے لیے دی گئی. وہ تمام نبی اور تمام رسول اسی منصب پر فائز تھے کہ پروردگار تمہیں وحی بھیجے گا، اس وحی کے ذریعے تم نے انسانوں کی اصلاح کرنی ہے. ٹھیک ہے؟ تو انبیاء نے اصلاح کی بنیاد توحید پر رکھی. نبیوں نے بتایا لوگوں کو کہ ایک غیبی طاقت ہے، ایک غیبی ذات ہے، نامشہود ذات ہے جو مشاہدے میں نہیں ہے. تم اسے دیکھ نہیں سکتے، تم اپنے حواس سے اس کو محسوس نہیں کر سکتے، تم اپنی عقل سے اس کو معقول نہیں کر سکتے. لہذا ہمیں پتہ ہے، ہم اس کے نمائندے بن کر آئے ہیں، ہمارے ساتھ اس نے بات کی ہے کہ اگر تم میری دی ہوئی ہدایت کے مطابق چلو گے تو تم میرا گروہ بن جاؤ گے اور میں اپنے گروہ کو کبھی بھی ناکام نہیں ہونے دوں گا. پروردگار نے فرمایا میرا ایک ہی نظام ہے، ایک ہی سسٹم ہے، ایک ہی قاعدہ ہے، ایک ہی کلیہ ہے. یہ ساری کائنات میرے تابع، یہ نبیوں کے ذریعے بتایا ہے. آخرت کا جو تصور دیا وہ نبیوں کے ذریعے دیا ہے. ملائکہ کا جو تصور دیا وہ نبیوں کے ذریعے دیا ہے. جنت اور دوزخ کا جو تصور دیا وہ نبیوں کے ذریعے دیا ہے. ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے، ہم نہیں جانتے، نہ ہم نے جنت دیکھی، نہ دوزخ دیکھی، نہ ملائکہ دیکھے، نہ خدا دیکھا جس کی ہم نماز پڑھتے ہیں، جس کے لیے روزہ رکھتے ہیں. وہ سراسر نبوت پر اعتماد ہے، نبوت پر ایمان ہے. نبوت کو ماننے کے نتیجے میں ہم اللہ کی ذات کو ایک مانتے ہیں. اور اگر ہم نبوت کو نہیں مانتے تو پھر بے شک آپ عقل کے ذریعے اللہ کو ایک مان بھی لیں، وہ آپ کا ایک ماننا غیر نبی کے ذریعے سے قبول نہیں کرتا. یعنی آپ ایمان والوں کی صف میں نہیں آتے. ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ عقل کے ذریعے یہاں تک پہنچ جائیں کہ وہ وحدہ لا شریک ہے. ایسا ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ جب بار بار تجربات میں سے گزریں تو آپ ایسے مرحلے پر پہنچ جائیں اور آپ پکار اٹھیں کہ وہ وحدہ لا شریک ایک ہی ہے. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم علم کے ذریعے کسی چیز کو جب ایکسپیریمنٹ کریں، تجربہ کریں تو ہمیں یہ سمجھ آئے کہ نہیں، یہ کوئی ایک ہی ذات ہے جو ایسا کر سکتی ہے، اس کے سوا کوئی نہیں کر سکتا، اور آپ اس کے ذریعے مان لیں کہ وہ وحدہ لا شریک ہے. لیکن اس ایک ماننے کو وہ قبول نہیں کرتا. آپ ایمان والوں کی صف میں نہیں آئیں گے. ایمان والوں کی صف میں تب آئیں گے
جب پہلے آپ نبی کو مانیں گے اور پھر نبی کے کہنے سے اللہ کو ایک مانیں گے، پھر آپ ایمان والوں کی صف میں آئیں گے۔ اب اس میں جو چیز سامنے آتی ہے وہ یہ کہ نبیوں نے جس ذات کا پتہ دیا ہے اس ذات کی کچھ صفات ہیں جو میں نے قرآن مجید کی آیتوں سے لے کر آسان زبان میں ان کو جو آج پیپر دیا ہے اس میں لکھا ہے، اس کو ذرا سٹیپ بائی سٹیپ دیکھیں۔ مثلا پہلا ہے کہ خالق جو خلق کرنے والا ہے وہ انسان سے الگ ہو، انسان نہ ہو۔ بھائی انسان خالق سے دعا کر رہا ہے نا ہدایت کی، تو خالق سے کیوں دعا کر رہا ہے؟ کہ انسانوں سے ہدایت کا مقصود مل نہیں رہا، تو اب وہ انسانوں سے الگ کوئی ذات ہوگی تو اس کی مدد کرے گی نا، اس لیے الگ ہو کہ انسانی کمزوری سے اس کا پاک ہونا ضروری ہے، چونکہ انسان کمزور ہے اور اپنی کمزوریوں کی وجہ سے یہ یہاں آتا ہے کہ میری مدد ہونی چاہیے۔ اور اگر خالق خود مدد کا محتاج ہو تو پھر وہ اپنی بارگاہ میں دعا کرنے والے کی مدد کیسے کرے گا؟ اگر اس کو خود مدد کی ضرورت ہے یا اس نے کسی سے مدد لے کے دینی ہے تو پھر تو محتاج ہو گیا۔ اس لیے وہ انسانوں سے الگ کوئی انسان بھی، خواہ نبی ہے، خواہ رسول ہے، خواہ کوئی ولی ہے، خواہ بڑے سے بڑا کوئی انسان ہے، وہ بہرحال خدا نہیں، اور خدا انسان نہیں۔ بولو خدا انسان نہیں، ٹھیک ہے؟ یہ میں اپنی زبان میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، ورنہ میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ پروردگار کی ذات کے لیے جو لفظ ہے وہ ذاتی طور پر وہ اللہ کا لفظ استعمال کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ انسان نہیں ہے اور نہ انسان اللہ ہے، الگ ہے اس سے۔ دوسری چیز، خالق ایک طرف ہو اور کائنات اور انسان دوسری طرف ہو، چونکہ جو مدد کرنے والا ہے وہ کائنات سے اور انسان سے الگ ہونا چاہیے، ان میں شامل نہ ہو۔ بولو ان میں شامل نہ ہو، تبھی وہ مدد کرے گا۔ تیسری چیز یہ سمجھنے والی ہے کہ خالق نہ صرف عدل بلکہ عدل سے بڑھ کر فضل کی صفت کا حامل ہو۔ عدل کیا ہے؟ جتنا بنتا ہے اتنا ہی دے۔ فضل یہ ہے کہ مستحق نہیں، انسان مستحق نہیں ہے انسان، یعنی استحقاق نہیں اس کا، لیکن وہ اپنے فضل سے انسان کی حیثیت سے بڑھ کر اس کو عطا کر رہا ہے۔ یہ دونوں اس کی صفتیں ہیں، جہاں اس کو زیبا ہے عدل وہاں عدل کرتا ہے، اور جہاں انسان اس کی طرف رجوع کرتا ہے تو پھر انسان کی حیثیت کے مطابق نہیں بلکہ اس کی ذات سے بڑھ کر۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ وہ کسی عبادت کے جواب میں نہیں دیتا۔ کیا کہہ رہا ہوں میں؟ کسی عبادت کے، آپ نے کوئی عبادت نہیں کی ہوتی پھر بھی وہ دیتا ہے۔ نہیں تو اپنا وہ دور یاد کریں جب آپ نے نماز بالکل نہیں پڑھی تو اس وقت آپ کو کون دیتا تھا؟ ایک دور آپ پر گزر چکا ہے کہ جب آپ پر نماز فرض نہیں تھی، ٹھیک ہے، آپ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ ایک دور ایسا گزر چکا ہے کہ آپ نماز پڑھنے کے قابل ہی نہیں تھے۔ یوں سمجھ لیں کہ آپ پیدا ہوئے تو پیدا ہونے سے پہلے ہی آپ کو جو اس نے وجود بخشا، یہ کس عبادت کے بدلے میں وجود بخشا؟ بولیں بھائی، جو وجود بخشا ہمیں، یہ کس عبادت کے، ہم نے اس سے پہلے کون سی عبادت کی ہے جس عبادت کے بدلے میں اس نے ہم کو وجود دیا ہے؟ اس وجود کی قیمت کیا ہے؟
ایک بچہ جو گھر میں پیدا ہوتا ہے اس کو سامنے رکھیں اور سامنے رکھ کے اس کو دیکھیں بار بار اور دیکھ کر غور کریں کہ اس بچے نے پروردگار کی بارگاہ میں کیا پیش کیا ہے کہ اس نے اس کو یہ وجود بخشا ہے. نہیں، کچھ بھی نہیں دیا. تو یہی فضل ہے. عدل اور فضل کے لیے ایک چھوٹی سی بات ہے، وہ میری اپنی ہے، وہ سمجھا دیتا ہوں. یہ صرف سمجھانے کے لیے بات کرنے لگا. چھوٹا سا ہم نے کاروبار شروع کیا تو میں نے اپنے بچے کو کہا، بیٹے کو، کہ کوئی بھی سائل آئے، کوئی بھی مانگنے والا آئے، اس کو خالی نہیں موڑنا، یعنی کچھ نہ کچھ دے کے روانہ کرنا ہے. تو اس نے کچھ وقت گزرنے کے بعد ایسا کیا کہ کوئی یوٹیوب پر اس نے ایک کلپ سنا کسی مفتی صاحب کا. تو وہ مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر پتہ ہو کہ بندہ مستحق نہیں، جو سائل مانگنے والا ہے، اس کو دینا گناہ ہے. یہ اس نے کلپ سنا تو اور پھر اس نے میرے ساتھ ڈسکس کی. تو میں نے اس کو یہ جواب دیا کہ بیٹا یہ بتاؤ کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے اس کے تم مستحق تھے؟ جو کچھ تمہیں ملا ہے اس کے تم حقدار تھے؟ تو لازمی بات ہے جواب کیا ہے؟ نہیں. تو میں نے کہا کہ تم مستحق نہیں، وہ تمہیں دے رہا ہے. تو پھر یہ تو بتایا ہی نہیں گیا، صرف یہ بتایا گیا اما السائل فلا تنہر، مانگنے والا آ گیا اس کو تم دے دو. اب وہ مانگنے والے پر منحصر ہے کہ وہ آگ اکٹھی کر رہا ہے یا واقعی اس کی کوئی ضرورت ہے جس کے لیے وہ کسی دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہے، وہ اس کا معاملہ ہے. لیکن جب تمہارے در پر کوئی آ جائے تو پھر اس پڑتال میں نہ پڑ جاؤ کہ مستحق ہے یا مستحق نہیں ہے. اپنے اوپر نظر ڈالو کہ میں کن کن چیزوں کا مستحق تھا، یا جو مجھے ملا ہے میں ان کا حقدار ہوں، یا اپنے سے نیچے ان لوگوں کو دیکھیں جن کو وہ نہیں ملا جو آپ کو ملا ہے. تو پھر آپ سوچیں کہ پروردگار نے کیا آپ کو آپ کی حیثیت سے بڑھ کر اپنے فضل سے نہیں دیا؟ ٹھیک ہے. جب ایسا ہی ہے تو پھر پروردگار جو اللہ کی ذات ہے اس کے لیے ایک خاص صفت کا ہونا ضروری ہے کہ وہ عادل ہونے کے ساتھ ساتھ عدل سے بڑھ کر فضل کی صفت کا حامل ہو، کہ اپنے فضل سے زائد عطا کرے، چونکہ انسان کمزور ہے. اچھا، یہ جو بعد والے موقع پر ہم کہتے ہیں نا کہ جی ہمیں مل نہیں رہا، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، ہدایت نہیں مل رہی. ہم کبھی اپنی پچھلی زندگی پر غور کر لیں. جب ہم بالغ نہیں ہوئے تھے تو اس وقت جو کچھ اس نے ہمیں عطا کیا تھا، یہی زندگی یہ سمجھانے کے لیے کافی ہے کہ اگر واقعی بندہ اس کا بندہ بن جائے تو پھر وہ اپنے فضل سے اس کو منزل تک پہنچا دیتا ہے. اپنے فضل سے اس کو منزل تک پہنچا دیتا ہے. لیکن ہم اس رستے پر قدم ہی نہیں اٹھاتے، ارادہ ہی نہیں کرتے اور نیت ہی نہیں کرتے، اور وہیں ڈر کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. چوتھی بات یہ ذہن میں رکھیں کہ خالق کے پاس کامل اختیار ہونا چاہیے، کلی، کسی قسم کی اختیار کی کمی نہ ہو، تب وہ مدد کرے گا. اور انسان کے پاس اخلاقی اختیار ہونا چاہیے. یہ فرق سمجھیں ذرا تھوڑا سا، بولو. انسان کے پاس، بولو نا جی. یہ کچھ قرآن مجید کی آیتوں سے اصطلاحات ہیں جو میں سمجھا رہا ہوں. صاف ظاہر ہے کہ آپ پوری متوجہ ہوں گے تو سمجھ آئے گی. خالق کے پاس کلی اختیار ہونا چاہیے، کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ کی مدد کرنے کا ارادہ کرے تو اس کے پاس وہ چیز ہی نہ ہو آپ کو دینے کے لیے جو وہ دینا چاہتا ہے، یا اگر وہ دینا چاہے تو کوئی دوسرا اس کے اختیار میں شب خون مار لے، دوسرا اس کو کہہ دے کہ نہیں، یہ بندہ اس کو آپ دینا چاہتے ہیں، میں نہیں دینے دوں گا.
اس طرح کا پروردگار کی شان نہیں ہے. بھئی سمجھ آ رہی؟ اور انسان کے پاس اخلاقی اختیار ہو، یہ بڑی خاص چیز ہے. کیا؟ انسان کے پاس اخلاقی اختیار کہتے ہیں نیکی اور بدی کو انجام دینے کا اختیار. توجہ رکھیں، اس میں تقدیر اور تدبیر کا مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے. اور یہ قرآن مجید کی آیتوں میں یہ باقاعدہ موجود ہے. یہ چیز اخلاقی اختیار کا انسان کے پاس ہونا. اس کی بڑی ساری مخلوق ہے جس کو اس نے ایک بال کے برابر بھی اپنے حکم سے ادھر ادھر ہونے کا اختیار نہیں دیا. انسان کے علاوہ، بولو، انسان کے علاوہ اسی کی مخلوق، پروردگار کی ہی مخلوق. جس طرح انسان مخلوق ہے اس طرح سورج اس کی مخلوق ہے. جس طرح انسان مخلوق ہے اس طرح چاند اس کی مخلوق ہے. جس طرح انسان مخلوق ہے اس طرح آسمان اس کی مخلوق ہے. زمین اس کی مخلوق ہے. درخت اس کی مخلوق ہیں. جانور اس کی مخلوق ہیں. مخلوق میں صرف انسان نہیں، انسان کے علاوہ بڑی ساری مخلوقات ہیں. لیکن میں آپ کو سمجھانے کے لیے یہ بات عرض کروں کہ آج 24 مارچ ہے. 24 مارچ، صبح 25 مارچ ہے. 25 مارچ کو آپ ٹائم نوٹ کریں طلوع آفتاب کا، اور پھر آئندہ سال، اگلے سال 25 مارچ کو ہی سورج کے طلوع کا ٹائم دیکھیں تو 1 سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں ہوگا. اور 25 مارچ کو آپ غروب آفتاب کا ٹائم دیکھیں اور پھر اگلے سال 25 مارچ کو غروب آفتاب کا ٹائم دیکھیں تو 1 سیکنڈ کا بھی فرق نہیں آئے گا. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس میں سورج جو ہے وہ 1 منٹ پہلے طلوع ہو گیا ہو، یا 1 منٹ بعد میں طلوع ہوا ہو، یا 1 منٹ پہلے غروب ہو گیا ہو، یا 1 منٹ بعد میں غروب ہوا ہو. ایسا کبھی نہیں ہوا. بولو، ایسا کبھی نہیں ہوا. کیا مطلب؟ آسمان ہے اس کی مرضی کے پابند ہے، زمین ہے اس کے حکم کی پابند ہے. سمجھ آ رہی؟ انسان کو ایک حد تک اختیار دیا ہے، ایک حد تک. یہ سورج کی طرح نہیں ہے، انسان سورج کی طرح نہیں، یہ سورج سے اشرف ہے. بولو، سورج سے اشرف. اشرف ہونے کی وجہ بھی یہی ہے کہ اس کو اختیار دیا ہے کہ یہ بدی کر سکتا ہے، نیکی بھی کر سکتا ہے. وہاں پروردگار اس کو پکڑتا نہیں ہے. مثال کے طور پر کوئی شخص جو ہے وہ گولی چلانا چاہے تو پروردگار کی طرف سے فوری طور پر پکڑ نہیں آ جاتی، حالانکہ وہ قدرت رکھتا ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹ دے یا اس کا ہاتھ مفلوج کر دے اور وہ کچھ بھی نہ کر سکے. رکھتا ہے یا نہیں قدرت؟ بولو نا جی. ایسا ہے. تو اگر مثال کے طور پر سب سے نیکی کروانا چاہے مجبور کر کے تو کوئی اس کو روکنے والا نہیں. وہ کہتا ہے قرآن مجید میں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً. اگر اللہ چاہتا تو تمام انسانوں کو ایک ہی امت بنا دیتا، کوئی ادھر ادھر نہ ہو سکتا. لیکن اخلاقی اختیار انسان کو دیا ہے. یہ ذرا ٹرم سمجھنے والی ہے، اس لیے میں بار بار اس پر زور دے رہا ہوں. پروردگار کے لیے ضروری ہے، لازم ہے، جو مدد کرنے والا ہے، کہ اس کے پاس کلی اختیار ہو. بولو، کسی قسم کی رکاوٹ نہ ہو، اسے کوئی روکنے والا نہ ہو، اس کو پوچھنے والا نہ ہو، اس کو کوئی دبانے والا نہ ہو، اس پر کوئی پابندی لگانے والا نہ ہو، اس پر کوئی اثر انداز ہونے والا نہ ہو. وہ اپنی مرضی کا مالک ہو. انسان کو کلی اختیار نہیں دیا گیا لیکن اخلاقی اختیار دیا گیا. اخلاقی اختیار بہت سمجھنے والی چیز ہے. اخلاقی اختیار نیکی اور بدی کی حد تک تعین کرنے کا اختیار، نیت کرنے کا اختیار، عمل کرنے کا اختیار، یہ انسان کو پروردگار نے دیا ہے. کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں یہ نیکی کرنے میں مجبور ہوں یا یہ بدی کرنے پر مجبور ہوں. وہ نہ چاہے تو میں نیکی کیسے کر سکتا ہوں، وہ نہ چاہے تو میں اس بدی کو کیسے کر سکتا ہوں.
سمجھ آ رہی نا؟ ہم اس طرح کے عام طور پر جملے بول لیں اور اس سے ہم جان چھڑاتے ہیں. یہ جبری اور قدری جو لوگ ہیں وہ اسی طرح کے معاملات کرتے ہیں. اور جس کو علامہ اقبال نے 2 مصروں میں بہت سمجھایا ہے کہ تقدیر کے پابند ہیں نباتات و جمادات. تقدیر کے پابند ہیں نباتات و جمادات. پتھر جہاں پڑا ہے وہیں ہے, اس کا حکم ہوگا تو ہل سکتا ہے ورنہ نہیں. تقدیر کے پابند ہیں نباتات و جمادات, مومن ہے فقط حکم الہی کا پابند. مومن ہے فقط حکم, وہ مجبور نہیں ہے, یعنی اتنا مجبور نہیں. اگر اس کا اختیار اور جبر سمجھ نہ ہو تو مولا علی المرتضیٰ نے اس کو بہت اچھے طریقے سے سمجھایا. کسی شخص نے پوچھا ہم کتنا اختیار کر رکھتے ہیں اور کتنا نہیں, تو آپ نے فرمایا کہ اپنی ایک ٹانگ اٹھا. اس نے ٹانگ اٹھائی. آپ نے فرمایا اس کو نیچے رکھے بغیر دوسری اٹھا. وہ کہتا ہے نہیں اٹھتی. فرمایا اتنا اختیار ہے اتنا نہیں ہے. یہ اس کے ذہن کے قریب کر کے بات کی. سمجھ آ گئی نا؟ تو یہ بالکل بے اختیار بھی نہیں اور پروردگار کی طرح کلی با اختیار بھی نہیں. میں سمجھ آ رہی؟ اخلاقی اختیار رکھتا ہے انسان. اخلاقی اختیار, نیکی اور بدی کرنے کا اختیار پروردگار نے اس کو الہام کیا ہے, اس کے وجود کو اس کے تابع کیا ہے. اس کی آنکھ, اس کے کان, اس کی زبان, اس کے ہاتھ, اس کے پاؤں اس کے تابع کیے. ان کو کوشش کر کے نیکی کی طرف لگائے اور کوشش کر کے بدی سے بچائے. اتنا اختیار انسان کو دیا ہے. اگلا پوائنٹ یہ ذہن میں رکھیں کہ پروردگار یعنی خالق باقی ہے. بولو, خالق کیا ہے؟ باقی. کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. ہر شے ختم ہونے والی ہے اور محبوب تیرے پروردگار ذوالجلال والاکرام کی ذات باقی رہے گی. باقی ہے, اس کو فنا نہیں. اچھا عجیب بات یہ ہے, توجہ میری طرف رکھیں, انسان کے اندر باقی رہنے کا جذبہ رکھا ہے. خود پروردگار باقی ہے اور انسان کے اندر باقی رہنے کا جذبہ رکھا ہے. یہ چاہتا ہے میں باقی رہوں. اچھا اس بقا کی, باقی رہنے کی خواہش سے یہ پیچھے نہیں ہٹ سکتا. نہیں تو آپ اپنے مکانات, اپنے کاروبار, اپنی دوڑ دھوپ, اپنے سلسلہ جات دیکھیں. وہ سب کچھ آپ خود نہیں تو کسی نہ کسی صورت میں باقی رکھنا چاہتے ہیں. نہیں بھئی کس لیے اتنی کھپائی کرتے ہیں؟ وہ کس کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں؟ یعنی باقی رہنے کا جذبہ. بولو, باقی رہنے کا جذبہ اس میں رکھا ہے. اچھا ایک اور چیز بھی ہے کہ نیکی پر چلنے والا انسان ہو سکتا ہے کہ نیکی پر چلتے چلتے اپنے ماحول کو بدلنے کی کوشش کرتے کرتے اکیلا رہ جائے, تنہا رہ جائے. بھئی خاص بات ہے, اس کو پائیں میں کیا کہنے لگا ہوں, ذرا جاگ کے. ایسا ہو سکتا ہے کہ انسان نیکی پر خود چلے اور دوسروں کو چلانے کی کوشش میں زندگی بسر کر دے, لیکن اس کی مرضی کے مطابق ماحول نہ بنے. ایسا ہو سکتا ہے؟ بولو, ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ کہ بھئی میں نیکی کے راستے پر چل رہا ہوں اور میں نے کوشش بہت کی, میں نے کوشش بہت کی کہ دوسروں کو بھی اس پر چلاؤں, لیکن میں اپنی محدود سی زندگی میں, وہ میری جو 40, 45, 50, 60, 70 سال میری زندگی تھی, اس میں کامیاب نہیں ہو سکا, لیکن میں نے بھرپور کوشش کی, مایوس نہیں ہوا, کرتا رہا. لیکن مجھے پھر بھی پروردگار نے میرے اندر یہ حس رکھی ہے, ایمانی طور پر مجھے یہ سمجھایا ہے کہ تو تنہا بھی رہ جائے, اکیلا بھی رہ جائے, تیرے مطابق ماحول نہ بھی بدلے, تو کامیاب نہ بھی ہو, تو ہم تیرے مرنے کے بعد ایک ایسا ماحول لائیں گے
تجھے نظر آئے گا کہ تو کامیاب ہے. یہ خاص بات ہے. میری بات کو سمجھیں؟ میری بات کو پایا نہیں پایا؟ میں سمجھ گئے کہ نہیں؟ چونکہ انسان یہ چاہتا ہے، اگر تو دیکھیں ایک نیک انسان نے نیک عمل کرتے ہوئے لوگوں کو نیکی پر چلاتے ہوئے اپنی جان دے دینی ہے، اور اس کی دی ہوئی جان اگر ضائع ہو جانی ہے، اس پر چلتے چلتے وہ کامیاب نہیں ہو سکا بظاہر، وہ چاہتا ہے کہ سارا معاشرہ بدل جائے لیکن نہیں بدل سکا کوشش کے باوجود. محنت اس نے کی، تو اگر تو اس کی ساری محنت نے ضائع ہو جانا ہے تو پھر پروردگار اس کے ساتھ کہاں کھڑا ہے؟ بولو نا بھائی. یہ چاہتا ہے کہ کوئی ایسا ماحول بنے کہ وہ جو میں 40-50 سال کام کر کے آیا ہوں، پروردگار کوئی ایسی صورت ہوگی کہ وہ میرا کیا ہوا کام مجھے نظر آئے کہ جو تو نے کیا ہے دیکھ لے، جنہوں نے تیری نہیں مانی وہ ناکام ہو گئے اور تو تنہا بھی رہ گیا تو تو آج کامیاب کھڑا ہے. یہ ہے بقا کا جذبہ. اور پروردگار انسان کو اس نے بتایا ہے کہ میں تو باقی ہوں، میں باقی ہوں، تو میں تجھے بھی باقی رکھوں گا. یہ بتایا قرآن مجید میں اس نے یہ بالکل نہیں کہا کہ تو نے ختم ہو جانا ہے. ایک آیت بھی نہیں اس پر. اگر آپ موت کو زندگی کا اختتام سمجھتے ہیں، صرف کہ زندگی ختم ہو گئی اور بس معاملہ ختم ہو گیا، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے قرآن مجید کو سمجھا نہیں ہے. اب دیکھو، جو برا عمل کرتا ہے وہ اس عقیدے پر کھڑا ہو جاتا ہے، جو بار بار برائی کرتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ قیامت نہ آئے. نہیں سمجھے میری بات کو؟ وہ یہ چاہتا ہے کہ حشر بپا نہ ہو، وہ یہ چاہتا ہے کہ میزان نہ ہو، وہ یہ چاہتا ہے کہ پروردگار کا سامنا نہ کرنا پڑے. کیوں چاہتا ہے؟ اگر اس نے ختم ہو جانا ہے تو اس کے اندر یہ حص موجود ہے یا نہیں؟ تو مالک کریم اس کو یہ کہہ رہا ہے کہ تو اچھا کرے یا برا کرے، تجھ کو میں نے ختم نہیں ہونے دینا، تجھے میں نے باقی رکھنا ہے. دیکھیں یہ کتنی اہم بات ہے جو میں آپ کی گوش گزار کر رہا ہوں. سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے؟ جی ہاں جی، یہ بڑی سمجھنے والی چیز ہے. تو بقا کا جذبہ اس کے اندر رکھا، تو جب یہ چاہتا ہے کہ میرا کام باقی رہے، میں بے شک چلا جاؤں، میں بے شک دنیا سے رخصت ہو جاؤں، لیکن جو میں نے کیا ہے وہ مجھے نظر آنا چاہیے، اس کا نتیجہ رزلٹ مجھے ملنا چاہیے. تو رزلٹ کا اس نے دن رکھا ہے. بولو، رزلٹ کا دن اس نے رکھا ہے. وہ ہماری طرح کا جلد باز نہیں ہے، اس کے نتیجے 1-2 دن میں سامنے نہیں آتے. اس کی جتنی بڑی کائنات ہے، جہاں سے چلا ہے، آدم علیہ السلام سے چلا ہے، صدیاں بیت گئیں، انسانوں کو وہ ایک جگہ پر جمع کر رہا ہے، اور جمع کرنے کے بعد پھر اس نے ایک دن لانا ہے جس دن اس نے اول انسان سے لے کے آخر انسان تک سب کو سامنے کھڑا کر کے اس کو بتانا ہے کہ جو اس دنیا میں کر کے آئے ہو اس کا رزلٹ یہ ہے. یہ بات سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ اس لیے بقا کا جذبہ جو اس کے اندر رکھا ہے، رکھا بھی اس نے، اور اس نے وعدہ کیا ہے کہ میں تجھ کو باقی رکھوں گا. اس لیے جو موت سے ختم ہو جانا سمجھتے ہیں تو یہ کافرانہ عقیدہ ہے، یہ مومنانہ عقیدہ نہیں ہے. اب مدد کے میسر آنے کی جو شرط ہے وہ یہ کہ انسان اپنے آپ کو اور اپنے ماحول کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرے. اچھا، ایک صفت اور رہ گئی تھی، وہ ذہن میں رکھیں. خالق کے لیے فقط یہ ہے وہ کسی حد تک معلوم ہو، یہ نہیں ہے کہ کلیتاً معلوم ہو. یعنی کلیتاً خالق کا پتہ ہونا یہ انسان کی ضرورت نہیں ہے.
کسی حد تک اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ معلوم ہو، اور وہ ہماری زندگی میں ہمیں معلوم ہوتا رہتا ہے۔ بڑے سارے کام ہم چاہتے ہیں کہ یوں ہو، نہیں ہوتے، اسی سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اوپر کوئی خالق ہے۔ بڑے سارے کام ہمیں نہیں کرنا، ہم نہیں کرنا چاہتے، ہمیں کرنے پڑ جاتے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے۔ اور اس کو بھی باب و مدینۃ العلم نے ایک جملے میں سمجھایا ہے، عرفت ربی بفسخ العزائم۔ مولا علی کہتے ہیں کہ میں جب کسی چیز کا پختہ عزم کر لیتا ہوں، پکا، تو علی کا عزم چھوٹا عزم نہیں، بولو چھوٹا عزم، چونکہ وہ مولا علی پتہ کس ایمان پر کھڑے ہیں، یہ میں آپ کا ایمان بھی بتا دوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ لو کشف الغطا، بن دیکھے جو میں اپنے رب کو مانتا ہوں، بن دیکھے جو میں اپنے رب کو مانتا ہوں، جو مجھے وہ سمجھ آیا ہے، اگر پردہ ہٹ جائے اور میرا پروردگار میرے سامنے آ جائے تو بن دیکھے اور دیکھ کر ماننے میں ذرہ برابر بھی فرق نہ ہو۔ یہ مولا علی کا اپنا قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں اس طرح سے اپنے رب کو مانتا ہوں بن دیکھے، یہ ایمان کا درجہ ہے، سمجھ آگئی؟ تو آپ کہتے ہیں کہ عرفت ربی بفسخ العزائم، میں نے اپنے رب کو ارادوں کے ٹوٹ جانے سے پہچانا ہے۔ کیا؟ بولو ارادوں کے۔ ہم بڑی ساری خواہشیں اپنے دل میں رکھتے ہیں، بعض اوقات بروئے کار بھی لاتے ہیں، بعض اوقات کئی خدشات کے پیش نظر احباب دوستوں سے ذکر ہی نہیں کرتے، وہ اندر ہی دفن ہو جاتی ہیں، سمجھ آ رہی نا؟ چاہ ہم کچھ اور رہے ہیں، وہ کچھ اور چاہ رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایمان کا یہ درجہ ہے کہ انسان اپنی چاہت کو اپنے پروردگار کی چاہت میں ضم کر کے اپنی چاہت چھوڑ دے اور اس کی چاہت کو اختیار کر لے اور مطمئن ہو جائے، ٹھیک ہے؟ اس لیے پروردگار کے لیے یہ ہے، پروردگار کی ذات کے وہ کسی حد تک معلوم ہو، اور وہ ہمیں معلوم ہوتا رہتا ہے یا نہیں ہوتا رہتا؟ بولو نا جی، اس سے کوئی انکار کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، ہرگز نہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا، اب مدد کے میسر آنے کے لیے شرط یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھی اللہ کی رضا کے مطابق ڈھالیں، اور جس ماحول میں رہ رہے ہیں اس ماحول کو بھی اللہ کی رضا کے مطابق ڈالنے کی کوشش کریں، تب ہمیں اس کی مدد میسر آئے گی۔ وہ دیکھو، یہ مجھے ذرا کہنے دیجئے، جب آپ کسی سے مدد لیتے ہیں تو وہ جو مدد کرنے والا ہے وہ آپ کو دیکھتا ہے یا نہیں دیکھتا؟ کوئی حساب کتاب لگا کے مدد دیتا ہے یا ویسے ہی دے دیتا ہے؟ اچھا، آپ اس کے بالکل خلاف ہوں، اس کی مرضی کے خلاف چل رہے ہوں، تو وہ آپ کی مدد کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ یہ جو بعض اوقات ہم رونے روتے ہیں نا، ہاں جی، اس میں ہمیں یہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ میں کتنا اس کی مرضی کے مطابق چل رہا ہوں، چونکہ مدد مشروط ہے پروردگار کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی، اس کے ساتھ پھر مدد مشروط ہے۔ اور پھر ہماری جو مددیں ہیں نا، جن کے لیے ہم مدد مانگتے ہیں، وہ چونکہ سوچیں زنگ آلود ہو چکی ہیں، چھوٹی چھوٹی خواہشات ہمارے ذہن میں ہوتی ہیں، اور اس کے لیے ہم بڑی بڑی دعائیں کرتے ہیں، جس کو قرآن مجید نے کہا فَذُو دُعَاءٍ عَرِیضٍ، لمبی چوڑی دعائیں۔ خواہش چھوٹی سی ہوتی اور دعائیں لمبی چوڑی۔ اصل دعا یہ ہے کہ پروردگار مجھے ہدایت دے، مجھے ہدایت کے رستے پر چلا، ہدایت کے رستے پر چلا کر منزل مقصود تک پہنچا، یہ مطلوب اور مقصود ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو یہ بتانے لگا ہوں کہ جب آپ قرآن مجید پڑھیں تو جہاں جہاں بھی پروردگار نے اپنا نام لیا ہے اور اپنے صفاتی نام لیے، اس کو آپ نے کیسے دیکھنا ہے۔ یہ 10-15 منٹ میں آپ کو یہ چیز سمجھانے لگا ہوں، بڑی توجہ سے سننی ہے۔
ہم عام طور پر اس چیز کو نہیں سمجھتے. قرآن مجید ہم پڑھتے ہیں اور اگر ہم بعض اوقات سمجھ بھی رہے ہوتے ہیں تو لیکن ہم آیات کے سیاق اور سباق میں اس کی ذات اور اس کی صفات کے جو کلمات ہیں اس کو اس کے ساتھ اٹیچ کر کے نہیں دیکھتے. قرآن مجید کا متن جو ہے اس کو آپ پڑھیں تو وہاں پروردگار شروع میں یا آخر میں اپنی ذات کا ذکر فرماتا ہے، اور اکثر و بیشتر قرآن مجید کی آیات کا اینڈ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے اوپر ہوتا ہے. ایسا ہی ہے کیوں بھائی؟ آیت یہاں ختم ہو رہی ہے ان اللہ غفور رحیم، آیت یہاں ختم ہو رہی ہے واللہ علی کل شیء قدیر، آیت یہاں ختم ہو رہی ہے ان اللہ لعفو غفور. میں سمجھ آ رہی نا؟ آپ قرآن مجید پڑھیں تو ہر آیت کے آخر میں یا بیشتر جہاں ذکر ہوتا ہے پروردگار اپنا ذکر فرما رہا ہوتا ہے، اور وہی اہدنا الصراط المستقیم کی جواب میں ہی قرآن آ رہا ہے نا. بولو نا بھائی. تو پھر آپ نے وہ سمجھنا تو ہے نا کہ وہ صفات کون سی ہیں جن سے وہ ہماری مدد کرنا چاہتا ہے. پروردگار کی کرم نوازی یہ ہے کہ ہم تو اس کی ذات اور صفات کو نہیں پا سکتے، لیکن وہ خود اپنے فضل سے اپنے نبی کے ذریعے اپنی مدد کا یقین دلاتا ہے. ہم نہیں جان سکتے. میں نے اس کو قرآن مجید کے 2 مقام آپ کے سامنے رکھے ہیں. اس کو اگر آپ سمجھ جائیں گے تو پھر باقی چیزوں کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی. مثلا یہ جو سورہ لقمان کی آیت نمبر 34، میں نے ایسے مقام 2 چنے ہیں جس میں مسئلہ بھی ہے اور اختلافات بھی پائے جاتے ہیں، تاکہ آپ اس مقام کو سمجھ گئے تو پھر باقی چیزوں کو سمجھنا آسان ہوگا. فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ عندہ علم الساعہ، بے شک اللہ اسی کے پاس ہے قیامت کا علم. ان اللہ، بے شک اللہ، عندہ، اسی کے پاس ہے علم الساعہ، قیامت کا علم. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور وہ بارش نازل فرماتا ہے. اس میں بھی یہ ہے کہ کب بارش نازل کرنی، کہاں بارش نازل کرنی، یہ وہ جانتا ہے. تیسری چیز وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، وہی جانتا ہے رحموں میں کیا ہے. وہی جانتا ہے رحموں میں کیا ہے. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ، کوئی نفس نہیں جانتا، کوئی نفس نہیں جانتا ماذا تکسب غدا، کہ وہ کل کیا کرے گا. کوئی نفس نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا. یہ کہہ سکتا ہے کہ کل میں نے یہ کیا، لیکن کل کیا کرے گا یہ کوئی نفس نہیں جانتا. وما تدری نفس، اور کوئی نفس نہیں جانتا بأی ارض، کہ کس زمین میں تموت، وہ مرے گا. یہ 5 باتیں، قیامت کا علم، بارش کا علم، رحموں میں کیا ہے، کوئی نفس کل کیا کرے گا، کس زمین میں مرے گا. یہ 5 علم ہیں. اس میں اب علماء کے مابین جھگڑا ہے. ایک طبقہ کہتا ہے کہ ان 5 چیزوں کا علم اللہ کے سوا کسی کو ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے. ایک طبقہ یہ کہتا ہے، یہ امت کے اندر اختلاف اس وقت موجود ہے، ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ اصل علم اسی کے پاس ہے ان 5 کا، لیکن ان 5 میں سے اگر وہ کسی کو عطا کرنا چاہے تو وہ عطا کر سکتا ہے. دوسرا اس کا انکار کہتے ہیں کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. گویا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ان 5 چیزوں کا وہ علم کسی کو دینا ہی نہیں چاہتا. سمجھ آ رہی؟ بھائی سمجھ رہے ہیں نہیں یہ بات کو؟ اچھا، اب آ جائیں ایگزسٹ نالج کی طرف، جو سائنسی علوم ہے. اس میں ایک انگریز نے جو الٹرا ساؤنڈ مشین بنائی، اور یہ 1900 کے شروع میں بنائی، یعنی یہ جو 19 والی صدی ہے پیچھے گزری، اس کے بالکل آغاز میں یہ مشین بنی الٹرا ساؤنڈ. اس وقت یہ مشین الٹرا ساؤنڈ جو ہے یہ ایک
کمرے جتنی بڑی ہوتی تھی جب یہ پہلی مشین بنی. اس میں وہ کچھ آلات وغیرہ لگا کے اس وقت, اب تو بڑا فاسٹ دور ہے, چھوٹی چھوٹی چیزیں نکل آئی ہیں, ٹھیک ہے نا جی, چیزیں چھوٹی چھوٹی ہوتی جا رہی ہیں. پہلا کمپیوٹر بھی کہتے ہیں کہ کمرے جتنا بڑا تھا. اس طرح الٹرا ساؤنڈ بھی, وہ جس نے بنائی تھی نا, وہ مشین جس نے بنائی تھی, اس نے قرآن مجید کی اس آیت کو نشانہ بنا کے کہا کہ تمہارے قرآن میں لکھا ہے کہ رحموں میں کیا ہے یہ کوئی نہیں جان سکتا. ہم نے ایک ایسی مشین بنائی ہے جس میں پتہ چل جاتا ہے کہ رحم میں کیا ہے. یہ اس نے مشین کے ساتھ ہی قرآن مجید پر یہ زد ڈالی تھی. اچھا, اس کے جواب میں امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی کہ جس کا نام تھا کہ ماؤں کے رحموں میں کیا ہے. ماؤں کے رحموں میں, اس میں یہی آیت نہیں, قرآن مجید کی دوسری آیتوں کو بھی انہوں نے ساتھ جوڑ کے یہ کہا کہ یہ تو ایک آیت ہے یعلم ما فی الارحام. قرآن مجید میں یہ بھی ہے وما تغیض الارحام وما تزداد. اس میں انہوں نے قرآن پاک کی آیتیں جو ہے اس کے حوالے سے اور اس آیت کے حوالے سے انہوں نے یہ کہا کہ ما تغیض الارحام, رحم کتنے سمٹتے ہیں اور رحم میں کتنا اضافہ ہوتا ہے یہ وہ جانتا ہے. ایک بات. دوسری انہوں نے کہا, اسی آیت کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا یعلم ما فی الارحام کہا ہے قرآن نے, یعلم ما فی ارحام الانسان نہیں کہا. نہیں سمجھے میری بات کو؟ یعلم ما فی ارحام الانسان, کہ انسان کے رحم میں, جو انسان جہاں بنتے ہیں اس کے رحم میں کیا ہے یہ نہیں. اور رحم جو ہے یہ جانور کا بھی ہوتا ہے, جانور کی ماں کا بھی ہوتا ہے, حتیٰ کہ چیونٹی کا بھی ہوتا ہے. چیونٹی کا ذکر کر کے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے یہ چوٹ ماری تھی اس انگریز پر کہ چیونٹی کے رحم میں کتنے انڈے ہیں, اس میں ان انڈوں میں کتنے چیونٹے ہیں, کتنی چیونٹیاں ہیں, تو اپنی مشین لگا کے بتا نا تاکہ ہم جان سکیں کہ اس میں کیا ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ ایک طرف پروردگار کی توحید کا تحفظ تھا. بولو, توحید کا تحفظ تھا کہ اگر کوئی ایسا سر پھرا انسان آ جائے جو کوئی تھوڑا بہت کوئی نالج جان لے اور اس کو پتہ چل جائے. اور یہ تو اب لیٹسٹ مشینیں بھی جو الٹرا ساؤنڈ کی آ گئی, اس میں بھی بعض اوقات وہ غلطی کر جاتے ہیں. نہیں ہو جاتی؟ اکثر ہو جاتی ہے اب بھی. ٹھیک ہے, وہ پردے رکھے ہوئے ہیں پروردگار نے, لیکن کسی حد تک وہ معلوم چلیں کر لیا. تو یہ کب کہا کہ پروردگار نے کہ کسی حد تک تم معلوم نہیں کر سکو گے؟ یہ نہیں کہا. رحموں میں کیا ہے, رحم بنتے کیسے ہیں, کتنی بار سمٹتے ہیں, کتنی بار پھیلتے ہیں, اور اس میں ہوتا کیا ہے, کیا سسٹم ہے, ہر وقت اس میں تبدیلی آ رہی, یہ پروردگار ہی جانتا ہے, اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. اب کسی حد تک کسی کا جان لینا اور اس سے تعلیم میں آ جانا, یہ تو اس حد تک بھی ہوتا ہے کہ اب نہیں, اب تو خیر تھوڑا ماڈرن دور آ گیا ہے, وہ تجربہ کار دائیاں رہی نہیں, وہ تو ماں کو دیکھ کے بتا دیتی تھی کہ تمہارے ہاں بیٹے نے پیدا ہونا ہے یا بیٹی نے پیدا ہونا ہے. وہ کچھ علامات تھیں جن سے وہ جان جاتی تھی. تو اس سے کیا مطلب ہے کہ وہ معاذ اللہ خالق بن گئی, یا وہ الٹرا ساؤنڈ جو ہے وہ کوئی اس طرح کا علم جس طرح کا پروردگار کا علم ہے؟ نہیں. اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب آپ نے یہ آیت پڑھ لی تو اب اس کا اینڈ دیکھیں, آپ کو سمجھ آ جائے گی. وہ دو صفتیں ذہن میں رکھیں گے, الجھن ساری دور ہو جائے گی. دیکھو کیا ہے اینڈ. فرمایا ان اللہ علیم خبیر. دو صفات کا ذکر کیا, ایک ذاتی نام لیا, بے شک اللہ علیم ہے. کیا مطلب؟ ان پانچوں چیزوں کا اسے ذاتی طور پر پتہ ہے کہ قیامت کا علم اس کے پاس ہے,
بارش کب ہونی ہے اس کو پتہ ہے، ٹھیک ہے، رحموں میں کیا ہے اس کو علم ہے، ٹھیک ہے، کل کوئی کیا کرے گا اس کو پتہ ہے، کس زمین میں مرنا ہے اس کو علم ہے، علیم ہے، بہت پتہ ہے اس کو۔ علیم سے مراد کیا ہے؟ بولو، بہت پتہ ہے۔ اب اگلے ترجمے میں ڈنڈی مارتے ہیں لوگ، اور وہ کیا مارتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ خبیر، وہ اس کو پتہ بھی ہے اور وہ باخبر بھی ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ اگر باخبر ہی مانا کریں تو علیم میں باخبر ہونا پایا نہیں جا رہا؟ الگ سے اس صفت کا ذکر کیوں کیا؟ بھائی اگر خبیر کا معنی باخبر ہی کریں تو وہ تو علیم میں بھی موجود ہے کہ نہیں؟ بولو، تو خبیر کا کیا مطلب ہے؟ خبیر ہے خبر سے۔ فرمایا کہ مجھے ان پانچوں چیزوں کا ذاتی طور پر پتہ ہے، میں جانتا ہوں اس کو، خبیر، لیکن جس کو میں جتنی خبر دے دوں اتنا اس کو بھی پتہ چل جاتا ہے۔ یہ خبیر کا معنی ہے۔ خبیر کا معنی ہوتا ہے خبر دینے والا۔ بولو کیا ہے؟ خبر دینے والا۔ تو یہ صفت جو پروردگار نے آگے خبیر کی بتائی، اس میں وہ الٹرا ساؤنڈ مشین بھی آ گئی، اس میں وہ دائیاں بھی آ گئیں، اس میں وہ ڈاکٹر بھی آ گئے، اس میں وہ تجربہ کار بھی آ گئے۔ ٹھیک ہے، پروردگار نے آپ کو سمجھ دی ہے، آپ نے عقل استعمال کی، ایک مشین بنا لی، ایک تجربہ کار دائی ہے، اس نے علامات دے کر بتا دیا بیٹا ہے بیٹی ہے۔ کسی ڈاکٹر نے کسی طریقے سے معلوم کر کے تھوڑا بہت اگر بتا دیا تو یہ تو پروردگار کا ہی دیا ہوا علم ہے، یہ صفت خبیر میں پایا جا رہا ہے۔ بولو صفت خبیر میں پایا جاتا ہے۔ اگر ان اللہ علیم خبیر کی صفت کو قرآن پاک کی اس آیت کے ساتھ جوڑ کے سمجھتے تو کبھی بھی الجھن میں مبتلا نہ ہوتے۔ بھئی سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ آگے فرمایا للہ ملک السماوات والارض، اللہ کے لیے ہے آسمان و زمین کی بادشاہی۔ یخلق ما یشاء، وہ خلق کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناسا، عطا کرتا ہے جسے چاہے بیٹیاں۔ ویہب لمن یشاء الذکور، عطا کرتا ہے جسے چاہے بیٹے۔ او یزوجہم ذکرانا و اناسا، اور جسے چاہے بیٹے اور بیٹیاں ملا کے دیتا ہے۔ ویجعل من یشاء عقیما، جس کو چاہتا ہے عقیم بنا دیتا ہے، کچھ بھی نہیں دیتا، جس کو چاہتا ہے۔ بولو عقیم کا مطلب بانجھ پن۔ عقیم کا کیا مطلب ہے؟ بولو بانجھ پن، جن کے ہاں اولاد نہیں ہوتی۔ اب کتنی چیزیں کی؟ جس کو چاہا بیٹے دیتا ہے، بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جس کو چاہے بیٹے بیٹیاں ملا کے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے عقیم کر دیتا ہے، کچھ بھی نہیں دیتا۔ بڑی واضح آیت ہے، میں سمجھ آ رہی؟ اب اس آیت کو جب لوگوں نے لیا، اس آیت سے لوگوں نے وہ جو کسی کے لیے دعا کی جاتی ہے، فرض کریں مجھے کوئی آ کے کہتا ہے کہ جی آپ دعا کریں اللہ مجھے بیٹا دے، ہاں جی، یا یوں سمجھ لیں کسی بزرگ کے پاس چلے گئے۔ بزرگ کو چھوڑیں، اگر آپ کا ان پر اعتماد نہیں ہے تو اپنے ماں باپ کے پاس آپ دعائیں کروانے کے لیے جاتے ہیں یا نہیں جاتے؟ اپنے باپ کو کہیں، قبولیت ہے آپ کے لیے، اپنی ماں کو کہیں، اپنی والدہ سے کہیں امی جی دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا دے۔ اچھا وہ جب دعا کرتی ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ بیٹا ہو جاتا ہے، تو اس پر کچھ لوگ اڑ پھنس کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو کسی کی دعاؤں شعاؤں سے یا کسی کے کرنے کرانے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ اللہ ہے، اس کی کون نفی کر رہا ہے؟ یہ تو قرآن مجید کی واضح آیت ہے کہ بیٹا اللہ ہی دیتا ہے۔ بولو بیٹی بھی اللہ ہی دیتا ہے، بیٹی بیٹی ملا کے بھی اللہ ہی دیتا ہے، نہ دیتا ہے تو وہ بھی وہی ہے۔ کوئی ہے اس میں کوئی شبہ نہیں؟ کیوں جھگڑا پڑ گیا لوگوں میں؟ وہ قرآن پاک کی جو آیت کا اینڈ ہے نا پروردگار کی صفات والا، وہ نہیں سمجھا۔ وہ کیا ہے؟ انہو علیم قدیر، بے شک وہ علیم ہے، یعنی کیا مطلب؟ اس کو پتہ ہے کس کو کیا دینا ہے۔ بھئی علیم کا کیا مطلب ہے؟ چونکہ آیت بتا رہی ہے، علیم کا کیا مطلب ہے؟ کہ میرے علم میں ہے، مجھے پتہ ہے کس کو کیا دینا ہے۔
بیٹا دوں بیٹی دوں بیٹے بیٹیاں ملا کے دوں کچھ بھی نہ دوں، یہ مجھے پتا ہے، میرے علم میں ہے. سمجھ آ گئی؟ قدیر کے آگے یہ بتایا کہ یہ تو مجھے علم ہے کہ کس کو کیا دینا ہے، لیکن اگر تمہیں کوئی قانونی طور پر کسی شے کی سمجھ نہ آ رہی ہو، اچھا یہ بتائیں مجھے کہ اگر درمیان میں ماں باپ نہ ہو تو اولاد دے سکتا ہے نہیں؟ بولو ذرا مجھے بتاؤ بھائی، درمیان میں ماں باپ نہ ہو تو بچے پیدا کر سکتا ہے؟ شک چ کیوں پہ گئے ہو؟ کر سکتا ہے، کر سکتا ہے، بس قدرت ہے، کچھ بھی نہ ہو تو کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، ہر شے جو ہے وہ مٹ گئی ہو، ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا، ڈاکٹر کہہ دیں کہ تمہارے ہاں اولاد نہیں ہو سکتی، سسٹم ہی کوئی نہیں اولاد والا، تو وہ چاہے تو ہو سکتا ہے؟ بولو نا جی، ہو سکتا ہے. آگے جو صفت قدیر اس نے بیان فرمائی، یہ فرمایا پتہ تو مجھے ہے کس کو کیا دینا ہے، لیکن قانون میں ہی پھنسے نہ رہنا، قانون کے اندر ہی پھنسے نہ رہنا. اگر تم مجھ سے میری قدرت مانگ لو گے تو میں اپنی قدرت کا اظہار بھی کر سکتا ہوں. یہ ہے قدیر. وہ سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ یہ ہے قدیر. یہی کسی میں ان پھڑو تڑو کے ولیوں کا نہ کبھی قائل رہا ہوں نہ کبھی میں نے ان کی فیور کی ہے، لیکن میں نے دیکھا وہ لوگ جو اللہ کی رضا کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں، اللہ ان پر راضی ہو جاتا ہے. بولو، اللہ ان پر راضی ہو جاتا ہے. وہ اگر پروردگار سے یہ کہہ دیں کہ پروردگار ہو سکتا ہے کہ ان کے مقدر میں اولاد نہیں، نصیب میں نہیں، میں تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں تو اس جوڑے پر اپنی قدرت کا اظہار فرما دے. تو یہ راز فقراء نے سمجھایا ہے کہ جب بندہ اس کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے اور اپنے پروردگار کی نہیں موڑتا، جو وہ کہتا ہے وہی کرتا ہے بندہ، تو ایک مرتبہ اگر بندہ عرض کر دے تو پھر وہ کہتا ہے کہ اس نے کبھی میری نہیں موڑی، آج یہ کہہ بیٹھا ہے تو میں اس کی کیوں موڑوں. کہ دعا کی قبولیت کی شرط اللہ تعالیٰ کے حکم پر راضی ہونا ہے. آپ کا مسئلہ کب بنتا ہے؟ آپ جب ولیوں کی بجائے ولوں کو دیکھتے ہیں، ولیوں کی بجائے ولوں کو دیکھتے ہیں تو پھر آپ کو پریشانی ہوتی ہے اور آپ کا دھیان اس طرف چلا جاتا ہے. جی اینا نے مطلب ہے دعا کرنی، جی اینا ایسا کرنا ہے. وہ خدا کے بندو، قرآن مجید کی بات ہم کر رہے ہیں. ایک سسٹم ہے اس کا، ایک اس کا نظام ہے، ایک اس کا طریقہ کار ہے. بہرحال یہ ہمارا ٹاپک مکمل